جی السلام علیکم. اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ شوگر ہونے سے پہلے کیا ہوتا ہے. جی ہاں، جس کو ہم کہتے ہیں پری ڈائبیٹکس. پری کا مطلب ہوتا ہے پہلے، ڈائبٹیز شوگر ہونے سے پہلے. جیسے اس کی بڑی کامن اگزامپل ہے کہ ہم جب کارڈ لوڈ کرواتے ہیں اپنے موبائل میں تو ہم پری پیڈ پہلے بل ادا کرتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں. جبکہ پوسٹ پیڈ میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم بات کر لیتے ہیں تو مہینے کے اینڈ پہ بل جمع کراتے ہیں. تو پری ڈائبیٹکس مطلب پہلے، شوگر ہونے سے پہلے. جی ہاں، ایک لیٹسٹ ریسرچ کے مطابق آپ دیکھیں بہت ساری یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا کہ شوگر ڈائبٹیز ہونے کا ٹرینڈ پاکستانیز میں 30% پہ چلا گیا. جی ہاں، پاکستان میں تقریباً 30% لوگوں کو شوگر ہونا شروع ہو گئی ہے. یہ کہہ لیں کہ ریشو سب سے زیادہ پوری دنیا میں اوپر جا رہی ہے. جی پہلے تو پری ڈائبیٹک کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو بڑی آسان سی مثال دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہم اپنی فاسٹنگ شوگر چیک کرواتے ہیں. فاسٹنگ شوگر کیا ہوتی ہے کہ رات کو آپ سو جاتے ہیں اور تقریباً 8 سے 10 گھنٹے بھوکا رہتے ہیں اور صبح اٹھ کے نہار منہ جو آپ شوگر چیک کرواتے ہیں اس کو کہتے ہیں فاسٹنگ بلڈ شوگر. آسان الفاظ میں نہار منہ والی شوگر. اس کو جب ہم چیک کرائیں تو ایک نارمل بندے کی 70 سے 100 سے کم ہونی چاہیے. 70 سے لے کر 100 کے بیچ میں ہونی چاہیے، یعنی 99 95 96 تک ہونی چاہیے. لیکن اگر کسی کی شوگر کچھ ریسرچ آرٹیکل یا کچھ کتابوں کے مطابق 70 سے 110 ہے، لیکن جو ایگزیکٹ انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کی 100 سے 126 یعنی 100 سے 126 تک فاسٹنگ شوگر آتی ہے، یعنی خالی پیٹ والی شوگر آتی ہے، یعنی جو آپ رات کو 8 گھنٹے 10 گھنٹے بھوکا رہے ہیں اور صبح شوگر کروائی ہے اور اس کی ویلیو کروانے کے بعد 100 سے 126 کے بیچ میں آتی ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں پری ڈائبیٹکس. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ ہیں جن کو شوگر تو نہیں ہے لیکن ان کو کسی بھی ٹائم شوگر ہو سکتی ہے، یا وہ شوگر ہونے کے قریب ہے، یا وہ شوگر ہونے کی سٹیج پہ پہنچنے والے ہیں. ایسے لوگوں کو ہم کہتے ہیں پری ڈائبیٹکس. اس میں رینڈم بلڈ شوگر کا بھی ذکر ہم کرتے ہیں. رینڈم وہ ہوتی ہے جو آپ کھانا کھانے کے 4 گھنٹے یا 8 گھنٹے بعد، یوزلی 4 گھنٹے بعد کرواتے ہیں. لیکن زیادہ تر جو بہتر کرائیٹیریا ہے اس کو سمجھنے کا وہ فاسٹنگ بلڈ شوگر ہے. اس کے علاوہ دوسرے نمبر پہ ایک ہم کرواتے ہیں HbA1c. بڑا کامن ٹیسٹ ہے، شوگر کے مریض کرواتے ہیں HbA1c. یہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں. یہ 3 ماہ پرانی شوگر بتاتا ہے. اس کے اندر بھی لیمیٹیشنز ہیں، 3 ہیں، جس کے مطابق پری ڈائبیٹک بھی ہے. پری ڈائبیٹک یہاں اگر آپ دیکھیں جس کی ویلیو 5.4 تک یا اس سے پہلے ہو، ہم اس کو کہتے ہیں یہ پری ڈائبیٹک ہے، کہ اس کو 3 ماہ سے شوگر نہیں ہے. اچھا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پری ڈائبیٹک لوگ جو ہیں یہ شوگر سے کیسے بچ سکتے ہیں، ان کو کیسے بچایا جا سکتا ہے کہ یہ شوگر میں ان کو نہ ہو سکے. اچھا، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو پری ڈائبیٹک ہیں، کل کو جن کو شوگر ہونے کا امکان ہے، ان کا سب سے بڑا مسئلہ ان کی لائف سٹائل موڈیفکیشن ہے. جی ہاں، ساتھ پرندے چہچہا رہے ہیں، بڑی اچھی آواز بھی آ رہی ہے. لائف سٹائل موڈیفکیشن یعنی ان کی زندگی کی جو طرز عمل ہے وہ بہتر نہیں ہے. مطلب پہلے لوگ کیا ہوتا تھا کہ لوگوں نے 1-1.5 کلومیٹر جانا ہوتا تھا تو لوگ پیدل چلے جاتے تھے مارکیٹ میں انڈے لینے، سبزی لینے، اور وہ صبح بڑی ایکسٹرنس ایکسرسائز کرتے تھے، واک کرتے تھے، سیر کرتے تھے. پھر جدت آتی گئی، لوگوں کے پاس ٹائم نہیں تھا، لوگوں نے موبائل لے لیے اور لوگوں نے بڑی مہنگی گیجٹس خرید لی. اور یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد ہوا کیا کہ آپ سہل پسند ہوتے گئے، آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی کم ہوتی گئی اور یہ مسئلہ ہونا شروع ہو گیا. تو سب سے پہلے وجہ یہ ہے کہ لوگ آرام پسند ہو گئے. ان کا لائف سٹائل موڈیفکیشن ہو چاہیے ان لوگوں کو. ان کو اپنا طرز زندگی بدلنا ہے. یعنی آپ کو چلنا ہے، زیادہ واک کرنی ہے، زیادہ سیر کرنی ہے، زیادہ فزیکل ایکٹیویٹی کرنی ہے. ایک ریسرچ کے مطابق یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو زیادہ دیر ایک جگہ بیٹھے رہتے ہیں وہ بھی جلدی ڈیتھ ہو جاتی ہے ان کی. جن کی موت کا نظام تو اللہ کے پاس ہے، لیکن زیادہ ایک جگہ بیٹھنے سے زیادہ لوگ بیٹھتے جائیں جو اپنے آفس ایکٹیویٹیز میں، ان کے لیے بہتر نہیں ہے. تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی جو ہے وہ لائف سٹائل میں تبدیلی آئی ہے، لوگ فزیکل ایکٹیویٹی کم کرتے ہیں. دوسری وہ وجہ ہے کہ جو لوگ ڈائبٹیز سے جانے سے پہلے پری ڈائبیٹک ہو گئے ہیں، جن کو ڈائبٹیز ہو سکتی ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ ان کا فوڈ کا پیٹرن بڑا ڈسٹربڈ ہے. وہ کیا کرتے ہیں، وہ جنک فوڈ بہت کھاتے ہیں. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم انجوائے کرتے ہیں، ہمیں پیزا کھانا ہے، ہمیں
کیا نام ہے برگر کھانا ہے, ہمیں فرائز کھانے ہیں, یہ چلے ونس ان بلو مون مہینے میں ایک دفعہ تو سبھی سمجھ آتی ہے کہ آپ انٹرٹینمنٹ کے لیے چلے جائیں, اگر اسٹل یو آر ان دا 35 سے اوپر تو میں یہ بھی سجیسٹ کرتا ہوں کہ کہیں 2-3 مہینے بعد آپ لیں. تو جو لوگ یہ جنک فوڈ کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں, بہت زیادہ چکنائی والی چیزیں کھاتے ہیں, ان لوگوں کے لیے بھی بہت خطرے کی گھنٹی ہے کہ وہ پری ڈائبیٹک سے ڈائبٹیز کی طرف جا سکتے ہیں. تیسری بہت بڑی وجہ ہے شوگر, چینی کا زیادہ استعمال. اس میں خالی چینی جو وائٹ کرسٹل شوگر ہے اس کا ہی ذکر نہیں ہے. چینی سے مراد ہے کاربوہائیڈریٹس, یعنی آپ وہ غذائیں کھاتے ہیں, کاربوہائیڈریٹس ہمیں چاہیے, یعنی ایسی غذائیں کھاتے ہیں جن میں کاربس بہت زیادہ ہے. مطلب آپ بیکری پروڈکٹس کھاتے ہو, آپ جوسیز بہت زیادہ پیتے ہو, پروسیس پیتے ہو, اس کے علاوہ جناب آپ یعنی کہ مٹھائیاں, سویٹس, بہت ساری چیزیں کھاتے ہو, زیادہ کیلریز لیتے ہو, تو وہ لوگ بھی بہت زیادہ رسک پہ چلے جاتے ہیں کہ ان کو شوگر ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم آگے اور چلتے چلے جائیں کہ کون سے لوگ ہیں جو بہت زیادہ رسک پہ چلے جاتے ہیں, وہ لوگ ہیں جن کو خدا نہ خواستہ شاید بلڈ پریشر ہے یا گاؤٹ ہے, یعنی ان کو یورک ایسڈ لیول بڑے ہوئے ہوتے ہیں, تو وہ لوگ بھی رسک پہ ہیں, ان کو ان کنڈیشنز کو مینیج کرنا چاہیے. کولیسٹرول کا مسئلہ ہے, ان لوگوں میں چکنائی زیادہ ہوتی ہے تو وہ اس رسک پہ چلے جاتے ہیں کہ ان کو ڈائبٹیز ہو سکتی ہے. تو یہ چند بنیادی علامات ہیں. تو اس کو اوور کم کرنا سب سے آسان ہے کہ آپ ایکسرسائز کریں, ہیلدی ایکٹیویٹی کریں, واک کریں, ایکسرسائز کریں, باہر نکل جائیں. اگر آپ نے 1 کلومیٹر تک جانا ہے تو کوشش کریں بائک کا استعمال, گاڑی کا استعمال نہ کریں, آپ پیدل چلیں. اس کے بعد اگر دوسرے نمبر پہ آپ چکنائی والی چیزیں کم کھائیں, آپ گھر کی بنی ہوئی چیزیں کھائیں, جنک فوڈ برگر کو اوائڈ کریں, ملٹی گرین آٹے کی روٹی کھائیں, برین بریڈ لیں, آپ گھر کے اندر گرین ٹی کا استعمال کریں, آپ ہری بھری سبزیاں کھائیں, تو آپ کو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ تیسرے نمبر پہ جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ آپ کو میٹھی چکنائی والی اور بیکری پروڈکٹس کو اوائڈ کرنا ہے, کیلریز کو برن کرنا ہے. کیلریز برن ہوں گی واک کے ساتھ, اور یہ بہت ہی آسان ہے, کوئی اتنا زیادہ راکٹ سائنس یا کوئی اتنی مشکل چیز ہے نہیں ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم بس کھانے کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں اور جو ہے وہ کھاتے چلے جاتے ہیں اور کیلریز بڑھتی چلے جاتی ہیں اور پھر ہم شوگر کے دانے پہ پہنچ جاتے ہیں. تو آپ بہت زیادہ واک, ایکسرسائز اور کھانے کی طرف جو ہے اپنا موڈیفائی کریں تاکہ آپ کی جو ہے وہ زندگی بہتر ہو سکے. میرا خیال ہے کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ میسج ضرور مل گیا ہے کہ آپ ڈائبٹیز سے کیسے بچ سکتے ہیں. اپنا اگر آپ کو چند علامات آتی ہیں کہ آپ کا گلا خشک رہتا ہے, رات کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے, پولی یوریا, آپ کو پیشاب بہت زیادہ آتا ہے رات کو, آپ کو تھرسٹ رہتی ہے, پیاس رہتی ہے, آپ کو فٹیگ ملیز ہے, تو آپ کو اپنی رینڈم یا فاسٹنگ شوگر کروانی چاہیے. فاسٹنگ شوگر میں ریکمینڈ کرتا ہوں. فاسٹنگ شوگر جب بھی آپ کروائیں تو تقریباً 5-6 دن مسلسل کرائیں تاکہ آپ کو اس کی ویلیو کا نتیجہ نکال سکیں, اور اگر ضرورت پڑے تو HbA1c بھی لازمی طور پہ کروا لیں تاکہ آپ شوگر سے بچ سکیں. اس کے ساتھ ساتھ آخر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جن کو ڈائبٹیز کا رسک ہے یا پری ڈائبیٹک لوگ ہیں, ان کو تھوڑی اپنی سٹریس کو مینیج کرنا ہے, پریشانی نہیں لینی, چیزوں کو ایزی لینا ہے, خوش رہنا ہے, لوگوں کو خوش رکھنا ہے, آسانیاں بانٹنی ہیں. اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو جلدی سے سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کیجئے. اپنا اور اس ملک کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.